أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال إنما أوتيته على علم عندي قارون کہنے لگا کہ مجھے دیا گیا ہے میرے پاس جو علم ہے اس کے بدولت. اولم یعلم ان اللہ کیا وہ نہیں جانتا ان اللہ قد اہلک من قبلہ یقیناً اللہ نے ہلاک کی اس سے پہلے من القرون بستیوں میں سے من هو اشد منہ قوة جو زیادہ سخت قوت میں بھی وَأَكْثَرُ جَمْعًا اور زیادہ جمعیت والے تھے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور پوچھا نہیں جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں. فخرج على قومه في زینته پس وہ نکلا اپنے قوم کے لوگوں پر اپنی زینت میں. قال الذين يريدون الحياة الدنيا کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کو چاہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون اے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے. انہ لذو حظ عظیم یقیناً وہ بہت بڑے حصے والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ ہلاکت ہو تمہارے لیے
اللہ کا بدلہ بہت بہتر ہے لمن آمن وعمل صالحا اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے ولا يلقاها الا الصابرون اور وہ بدلہ نہیں ملتا مگر صبر کرنے والوں کو قال انما اوتیته على علم عندي قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اللہ نے ہر قسم کے خزانے اسے دیے تھے جو ایک مضبوط لوگ جو ہے اٹھاتے تھے، اور جب قوم والے اسے کہنے لگے کہ خوش نہ ہو، اللہ خوش رہنے والوں کو، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور اپنے لیے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے آخرت کے گھر کو تلاش کرو اور اپنے دنیا کے حصے کو نہ بھولو، اور جس طرح اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے اسی طرح آپ بھی اس کے دین کے ساتھ بھلائی کرو اور اس کے مسئلے کو جو ہے وہ مان لو۔ زمین میں فساد نہ مچاؤ، اس لیے کہ اللہ زمین میں فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو کچھ دیا گیا ہے یہ میرے علم کے بدولت دیا گیا ہے، یعنی میرے پاس ہنر ہے، اس ہنر کے بدولت مجھے یہ علم ملا ہے، یہ مال ملا ہے، یہ دولت ملی ہے مجھے، اس کا اللہ کے فضل کے ساتھ کیا تعلق؟ یعنی وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، بلکہ کہہ رہا تھا کہ اپنے علم کے بدولت میں نے یہ سب کچھ حاصل کر دیا ہوا ہے۔ نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے، جان اللہ کی استعمال کر رہا ہے، مال و دولت سارا کچھ زمین و آسمان جتنے بھی ہیں یہ سارے اللہ کے خزانے ہیں، انہیں استعمال کر رہا ہے اور اپنے قبضے میں کیے ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو اپنے علم اور اپنے ہنر کے بدلے میں ہے۔ انسان اپنے ہنر ہی سے کماتا ہے، اپنے کسی نہ کسی لحاظ سے اسباب کو استعمال کرتا ہے، لیکن مسبب الاسباب ذات اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ اولم یعلم، اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس علم کیا، اس کے پاس تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا، من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو زیادہ طاقت والے تھے، جن کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی، وہ اکثر جمعا، اور لوگ بھی زیادہ تھے، جمعیت بھی، یعنی ان کے پاس طاقت تھی لوگوں کی، وہ بھی ان کے پاس زیادہ تھی۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھنے والے کا ہمیشہ، یعنی جس طرح انسان دوسرے سے پوچھتا ہے یار آپ نے ایسے کام کیے نہیں کیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے معلوم نہیں ہے آپ بتا دو۔ اللہ رب العزت کو تو ہر بات کا علم ہے، یعنی اللہ رب العزت جو بھی سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق، جتنے سوالات آتے ہیں وہ بندے کو اس پر عمل اس کا خود ثابت کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ برا عمل کیا اور یہ تم خود بھی کہہ رہے ہو اور تمہارے اعضاء کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو تو یہ سب کچھ معلوم ہے، جس طرح انسان ازل میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر وجود میں آیا، پھر وجود میں اللہ رب العزت نے اسے علم عطا کر دیا، پھر موت دی، یہ سارے جتنے بھی اس پر ادوار گزرے ہیں یہ سارے اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ رب العزت ان علموں سے واقف نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، مطلب یہ کہ پوچھنے والا خود باخبر ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو وہ پوچھ رہا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ اس پر صحیح معنوں میں ثابت ہو جائے، خود اس پر ثابت ہو جائے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنی زینت میں لوگوں کے سامنے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہنے لگا وہ لوگ کہنے لگے کہ جو دنیا کو چاہ رہے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے کاش ہمارے لیے بھی اس طرح مال ہوتا جس طرح جو کچھ دیا گیا ہے قارون کو، یعنی قارون کے پاس جتنا مال ہے اس جیسا ہمارا بھی ہوتا تو زیادہ ہی اچھا ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً یہ بڑے حصے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، ویلکم ثواب اللہ، ہلاکت ہو تمہارے لیے، اللہ کا بدلہ جو ہے خیر، بہت بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا،
اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ یہاں دیکھا جائے مال کو اللہ یعنی یہاں اہل علم نے مال کو ایمان کے بدلے میں ذکر کیا، اور واقعی جتنا دنیا کا جتنا بھی مال ہے ان سب مال کے بدلے میں ایمان سب سے زیادہ قوت والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یعنی ایمان لے، ایمان لانے کے بعد اپنے مال کو اپنے پاس رکھے ہی نہ، بلکہ مال اپنے پاس رکھ سکتے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے جتنے حقوق ہیں یہ سارے کے سارے حقوق ادا کیے جائیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے یا کسی اور کا حق ہے تو وہ حق پورا دینا ہے۔ یہ یعنی انسان ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے، حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اس مال کا تمام حق ادا کرنے کے باوجود اپنے مال کو اپنے پاس رکھنا کی معیوب نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ بڑے ہی مالدار تھے۔ جس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ 500 اونٹ مع سامان کے مدینہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے سمجھا کہ مدینے کا سامان آ گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارے کا سارا سامان اکیلے عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا سامان تھا اور ذاتی سامان تھا، کسی لحاظ سے اس میں قرض کا کوئی سامان نہیں تھا۔ جیسے مدینے میں داخل ہوا، مدینے سے دور جو ہے نظر آ رہا تھا کہ اس طرح یعنی اونٹ اس طرح داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے وہ مدینے میں داخل ہوئے کہنے لگے یہ سارے کے سارے اللہ کے نام پر صدقہ ہیں۔ تو یہ یعنی صحابہ کرام بڑے اجلہ صحابہ جو ہے، معروف صحابہ بڑے ہی جو ہے مالدار تھے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ مالداری معیوب نہیں ہے، اصل میں معیوب چیز یہ ہے کہ ایمان کے بدلے میں مالداری نہ ہو۔ اور یہاں بھی یہی بات ذکر کی اہل علم نے، دیکھو تم اس مال کو چاہ رہے ہو جو در حقیقت قارون یعنی وہ بے ایمان کے پاس ہے، حالانکہ ایمان جو ہے تمہارے پاس جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے وہ تو سب سے بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ جو بدلہ ہے جو اللہ بدلہ دے گے ایمان اور عمل صالح پر یعنی جنت، وہ سب سے بہتر ہے، وہ اللہ رب العزت کا جو ہے ثواب اللہ کا جو بدلہ ہے سب سے بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ کسی کو بھی نہیں ملے گا الا الصابرون مگر صبر کرنے والوں پر، جنہوں نے دنیا میں صبر اختیار کر دیا، مال تھا یا نہیں تھا لیکن اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پر قناعت اختیار کی، اور جتنی نعمتیں استعمال کر رہے تھے ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا مجھے جو دیا گیا ہے یہ میرے پاس جو علم ہے اس کی بدولت دیا گیا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کیا وہ نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ نے ہلاک کیے اس سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو زیادہ طاقت والے تھے اس سے اور زیادہ جمعیت لوگوں میں بھی زیادہ جمعیت رکھنے والے تھے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ فخرج على قومه في زینته، پس وہ نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں۔ قال الذين يريدون الحیاة الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہ رہے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہنے لگے ہائے کاش ہمارے لیے بھی مثل اسی کے طرح ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ انه لذو حظ عظیم، یقیناً یہ بڑے حصے والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا، ویلکم ثواب اللہ، کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے، اللہ کا بدلہ جو ہے خیر بہت بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ ولا يلقاها الا الصابرون، اور وہ نہیں ملے گا مگر صبر کرنے والوں کو۔ یہ آیت ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اکیلے قرآن کریم میں یہاں ہی وارد ہے۔ اس کا خوب مطلب سمجھے کہ عن ذنوبهم المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ سوال کرنے والا خود اس سے واقف ہے۔ باقی جو اللہ رب العزت سوال کریں گے وہ خود اس کے ذات کے اوپر اللہ رب العزت ثابت کرنے کے لیے سوال کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی